بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ہم شرک کا رد کرتے ہیں، شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو اپنے اکابرین سے لگاؤ ہوتا ہے اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو، ہمارے اکابرین کو آپ کیوں چھیڑتے ہو؟ وہ بہت بڑے بڑے علماء تھے، بڑی بڑی شخصیات تھے، ان کی عقیدے قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ ان کو کچھ نہ کہیں، اس طرح تو پھر لوگ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو حق بات سنیں گے ہی نہیں آپ ان کے اوپر۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھو، آج جتنے عقیدے بگڑے ہیں یہ انہی علماء کی وجہ سے بگڑے ہیں۔ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ہزار ہزار سال گزر گئے ہیں، 600 600 سال، 500 500 سال، صدیاں بیت گئی ہیں۔ تو اس کے بعد آج جو موجودہ دور کے اسکالر سمجھے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کے، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں پہنی ہوئی انہوں نے، بڑے انقلابی ذہن والے بھی کس طرح عقیدے کی خرابی کے اندر یہ مبتلا تھے۔ اس کی ایک مثال آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ باقی سارے ہی ایسے ہیں، سارے ہی، چاہے یہ علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، طاہر القادری ہو، جتنے بھی ہیں یہ آج کل کے دور کے، اس میں سے یہ ایک ڈاکٹر اسرار کا یہ بیان سنیے، کس طرح ایک سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ لوگ یہ جو قبر والوں کو پکارتے ہیں تو کیا قبر والے سنتے ہیں یا ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے؟ کیا روح قبر میں واپس آ جاتی ہے؟ اس طرح کے سوال کرنے کے اوپر کس طرح پہلے تو انہوں نے قرآن کے دلائل دیے کہ قرآن کے سے تو یہ چیزیں ثابت نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی باتیں کچھ میرے پاس ہیں، اسی وجہ سے میں اس موضوع پر کہتے ہیں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو پہلے انہی کی آواز میں یہ سنیے اور پھر اپنا سر پیٹیے کہ آج امت مسلمہ کو جو پوری دنیا میں بربادی ہے، اس کی ذلت اور خواری ہے، اس کی وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے، انہی اکابرین کی وجہ سے ہے۔ بقیہ تبصرہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر اسرار کا یہ بیان سننے کے بعد پھر کروں گا انشاءاللہ۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل۔ دیکھیے، جب تک قرآن کی بات کہہ رہے ہیں تو یہ برزخ کی بات کر رہے ہیں، یہ اوپر کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا آگے سنیے کہ جب شاہ ولی اللہ کی باری آئی تو ان کا عقیدہ کس طرح بدلی ہوا ہے۔ میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں۔ ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں۔ پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔
لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو. نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی ہو اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بتائیے کیا کریں؟ اللہ کی کتاب ایک طرف ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اس کی تشریح ہے، اور دوسری طرف مد مقابل ہیں شاہ ولی اللہ کے فلسفے، انفاس العارفین اور حجت اللہ البالغہ کا یہ جو واقعہ ڈاکٹر اسرار صاحب پیش کر رہے ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں، اور بالکل شرک کو توحید کے ساتھ مکس کر دیا، اور کہتے ہیں کہ انبیاء بھی ہو سکتا ہے یہاں آتے ہوں، کاروبار دنیا کرتے ہوں اور سب کچھ کرتے ہوں، ارواح آتی جاتی ہیں. بتاؤ اللہ کے بندو، اب کس طرح تم لوگوں کو منع کرو گے کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہیں بگڑی نہیں بناتے ہیں، یا رسول مدد پکارنا یا علی مدد پکارنا یہ شرک ہے، وہ نہیں مدد کرتے ہیں. لہذا یہ فلسفے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ ہے اصل وجہ. تو اور یہ بنیادی فرق ہے ڈاکٹر اسرار احمد میں اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں، کیونکہ دونوں کے سامنے یہ فلسفے آئے تھے. شاہ ولی اللہ کے ان فلسفوں کو دیکھ کے ڈاکٹر اسرار نے یہ ذہن بنا لیا، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کے جو فلسفے ہیں یہ مشرکانہ ہیں اور یہ دین کو بگاڑنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. لہذا یہ بر صغیر کے اندر یہ جو دین پایا جاتا ہے یہ شاہ ولی اللہ کا، صوفیوں کا اور یہ مسلک پرستوں کا، یہ وہ دین نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا دین ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں تمہاری پوری دنیا میں ذلت اور خواری ہے، اور تمہیں دنیا میں بھی کبھی سکون نہیں ملے گا، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جب تک ان کا کفر نہ کیا جائے. یہ طاغوت ہیں. ان کو طاغوت کہا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. طاغوت ہوتا ہے بہت بڑا سرکش اور بہت بڑا باغی، یعنی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی بات منوائی ہے. چاہے یہ پکاروں والا معاملہ ہو، چاہے نظر و نیاز والا معاملہ ہو، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، چاہے یہ رکوع اور سجدے کا شرک. انہوں نے جو مفسرین نے لکھ دیا کہ پچھلی امتوں میں یہ جائز ہوتا تھا سجدہ تعظیمی، یہ ڈاکٹر اسرار بھی اس پر زور دیتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایسے کام کرنے والوں کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر لعنت بھیجی گئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو یہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں یہ چیزیں جائز ہوتی تھی. بالکل جھوٹ گڑے ہیں انہوں نے. اللہ کے بندو، یہ ہے وہ اصل وجہ. جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے کوئی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، نہ دینی نہ دنیاوی. تو یہ مسئلہ ہے جب ہم ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، چاہے انہوں نے قرآن اکیڈمیاں چلائی ہوں، چاہے انہوں نے پگڑی باندھ کے آئے ہوں، ٹوپی رکھ کے آئے ہوں، داڑھی رکھ کے آئے ہوں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں، اس کے بغیر ان کی کون بات سنتا. چاہے یہ علی انجینئر ہو، پگڑی باندھتا ہے، کیسی زبردست، ایسا لگتا ہے متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، لیکن کس طرح سے شرک کو تھپکیاں دیتا ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، اور ڈاکٹر اسرار کو پتہ نہیں کتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے. سارے ایک دوسرے کے حمایتی بنے ہوئے ہیں. جس طرح دنیاوی لحاظ سے یہ جی کرپٹ ٹولہ ہے، سارے ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، چاہے یہ لیڈر ہوں، رہنما ہوں، اور یہ جو سیاسی لیڈر ہوں یہ ہوں، یا جج صاحبان ہوں، یا عسکری قیادت، سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور عوام پس رہی ہے، عوام کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے، لیکن ان کی بات بنی ہوئی ہے. بالکل یہاں معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے. یہ سب مذہبی لوگ آپس میں ان کا ایکا ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، آج کے سعودی ہوں، یا جتنے بھی ہیں، سب کے آپس میں کنیکشنز ہیں. شرک کے اوپر سب نے ایکا کیا ہوا ہے. تو اس دور کے اندر اللہ کے بندو بتاؤ پھر خیر کیسے آئے گی؟ بہرحال جو مخلص مومن ہیں ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور مایوسی کفر ہے. ہمارے دین کے اندر مایوسی نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ اگر سارے ہی اس طرح کی ہو جاؤں، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس راستے میں قدم ڈالو، ایمان خالص کی دعوت دو. وہی طریقہ اختیار کرو جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا ہے، وہ طریقہ چلے گا. اور بالکل کوئی اور طریقہ چلنے والا نہیں ہے. توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، نشاندہی، انگلی رکھ کے نام لے کے، تاکہ عوام کو
پتہ چلے کہ یہ ہے اصل مجرم۔ بتائیے اگر کسی کو کسی کے خلاف کوئی رپورٹ آپ کرنے جائیں کسی تھانے میں، اور وہ تھانے دار کہے کہ آپ کو پتہ ہے، شک ہے کسی پر، کوئی جانتے ہیں کس نے وہ چوری کی ہے، کہ ہاں بھائی مجھے معلوم ہے، کیا نام ہے، نام تو نہیں لوں گا، جس طرح تو بات ذرا خراب ہو جائے گی، نام نہیں لینا چاہیے، تو بتاؤ کس طرح خیر آئے گی، کس طرح چور پکڑے جائیں گے؟ تو دنیاوی لحاظ سے اس مسئلے کو بالکل سمجھ جاتے ہیں، یہی بات جب دینی لحاظ سے پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، اگر اللہ کی عزت اور اللہ کا وقار ہے تمہارے دلوں کے اندر، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے شرک پھیلایا ہے، یا شرک کی حمایت کی ہے، یا شرک کرنے والوں کو اپنا امیر بنایا ہے، یا امام بنا کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو کبھی کوئی مخلص مومن ایسا نہیں کرے گا۔ مخلص مومن کبھی ان کو امیر اور ان کو اپنا امام ماننے کے بجائے ان کو تو مقتدی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے اوپر صلات نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے اللہ کی طرف سے، نہ عمرہ ہے ان کے اوپر، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تبلیغ ہے، کوئی عمل ان کے اوپر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جب تک ایمان خالص نہ کرو، توحید کو اپناؤ، اور یعنی شرک کا رد نہ کرو، طاغوت کی نشاندہی نہ کرو، کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور ان کے اوپر تو بس ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کی آگ کا لاوا ہے، جس کے اندر جو مر گئے ہیں وہ تو چلے گئے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی ہوں، اس سے پہلے جتنے شرک و کفر کے اندر گئے ہیں، اس عقیدے کے بانی احمد بن حنبل سمجھے جاتے ہیں اس امت کے اندر، کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یہ سماع موتا کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، جس کو اپنایا ہے ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر گیلانی نے، اور سارے مسلک پرستوں نے اسی مشرکانہ عقیدے کو اپنایا۔ اب سب ان کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ مشرکانہ، سماع موتا کا عقیدہ جو شرک کی جڑ ہے، اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ بھی شرک کی جڑ ہے، اس کو بھی ان لوگوں نے اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔